اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر ومعین اما بعد فقد قالت بنت علی ام کلثوم علیہ السلام مولانا الحسین لنا انیس رجعنا والحسین بہی رحینا۔ چونکہ آج کا دن روز ولادت جناب ام کلثوم تھا تو میں چاہ رہا ہوں بی بی نے جب اہل حرم رہا ہوئے تھے مدینہ آ رہے تھے تو بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا تھا جس کا آخری مصرع میں نے پڑھا ہے۔ پہلا مصرع ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا۔ جو لوگ شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، نوحہ وغیرہ کہتے ہیں، تو سنا ہوگا اس میں اس مصرعے کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا آخری مصرع تھا جس میں بی بی کہتی مولانا الحسین لنا انیسن، ہمارا مولانا ہمارا سردار حسین لنا انیسن ہمارے ساتھ تھا، ورجعنا والحسین بہی رحینا، لیکن جب ہم پلٹ رہے ہیں تو حسین کا بدن کربلا میں رہ گیا۔ رحینا کہاں رہ گیا؟ کربلا میں۔ اس بلاغت پر قربان جائیے، بی بی کیا کہنا چاہ رہی؟ ظاہری طور پر حسین بدن کربلا میں رہ گیا ہے لیکن حسین ہر جگہ موجود ہے۔ حسین ہر جگہ موجود ہے۔ بدن ظاہری کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ کربلا میں ہے، جہاں مزار ہے، جہاں زیارت، لیکن حسین کوئی محدود ذات نہیں ہے بلکہ ہر جگہ حسین ہے۔ یہ مرثیہ تھا جس میں پڑھا تھا۔ میں ایک دو پوائنٹ بات کو تمام کروں گا۔ بی بی ام کلثوم کے سلسلے سے بہت زیادہ آپ کو واقعات، بہت زیادہ باتیں نہیں ملیں گی، چونکہ آپ کی زندگی اگر سمجھنا ہے تو مولا عباس کی زندگی پر نگاہ کیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں مولا عباس کا کوئی قول نہیں ملتا ہے، چند ایک مقام پر ملا ہے، جیسے ایک خطبہ دیا ہے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر۔ یہ خطبہ بہت اچھا خطبہ ہے۔ آپ اب میں کہوں اچھا تو یہ مناسب بھی نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا تو اچھا ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے، وہ واقعاً ہے، یا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو ہم تھوڑا بہت سمجھ پائے، یہ کلام ہے۔ تو اب یہاں پر سوال ہوگا کہ کیا مولا عباس کو بولنے نہیں آتا تھا؟ تو جو عباس نہج البلاغہ کی آغوش میں پلا ہوا، تو اسے بولنے نہ آئے تو یہ تو ناممکن ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ تو پھر یہ یقین جانیے، تو پھر یہ کیوں کہا؟ پیغام ہے پریکٹیکلی طور پر، جب بڑا بھائی ہوتا ہے تو چھوٹا بھائی بولتا نہیں۔ غور کیجیے گا، اور کچھ باتیں کہہ کے نہیں بتائی جاتی ہیں، کر کے بتائی جاتی ہیں۔ غور کیجیے گا۔ میں اس کی ایک مثال دوں۔ ایک زمانے میں دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا فٹ بالر تھا جس نے اپنے سامنے سے ایک کمپنی کا ایک لکوڈ، ایک نوشابہ یا ایک کولڈ ڈرنک ہٹا دیا تھا۔ اس نے اپنی زبان سے کچھ کہا تھا؟ کچھ کہا تھا؟ بتائیے، کسی نے میڈیا نے کہیں، لیکن اس کے ہٹانے سے پوری کمپنی کا شیئر گر گیا تھا۔ تو ہوا کیا؟ کہا دنیا پہچان لے رہی تھی، عمل بتاتا ہے کہ کہنا کیا چاہ رہا، عمل بتاتا ہے کہنا کیا چاہ رہا۔ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میسج مل گیا کہ یہ لائق اعتبار نہیں ہے۔ پھر معافی مانگی گئی، ایڈورٹائز، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں خرچ کیا تھا ہر گھر تک پہنچانے کے لیے، اس نے صرف ٹیبل سے ہٹایا تھا تو دنیا سے اس کا شیئر ختم ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کیا کہا؟ یہاں پر حقیقت میں لفظ ہے، اس نے زبان سے کچھ کہا تھا، مت پیو، اچھا نہیں ہے، صرف کر کے بتایا۔ کہا بعض چیزیں بولنے کے لیے نہیں ہے، عمل بولتا ہے۔ مولا عباس یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آ کے زبان سے کہیں بڑے بھائی کا احترام کرو۔ عباس کا نہ بولنا بھی عظیم عمل ہے۔ کہا ہم نے سیکھا ہے حسین سے کہ جب
تک حسن موجود ہے حسین نہیں بولتا، اور جب تک حسین ہے پھر عباس نہیں بولتا. لیکن ہاں جہاں بھائی ہاتھ پکڑ کر حکم دے دے تو پھر ایسا بولے گا جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. لہذا عباس نے، مولا عباس نے کیا کیا، خطبہ جب شروع کیا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بابی ھذا باب ھذا. اب یہاں پہ دیکھیے مولا عباس خود مولا علی کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جواب کا کلام کیا ہونا چاہیے تھا، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس کی کہ جس نے اس گھر کو شرف بخشا ہے میرے بابا سے. کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن کہا حسین کی بارگاہ میں رہو تو صرف حسین رہے، اپنا وجود بھلا دو. یہ پیغام ہے، اپنا وجود بھلا دو. کیونکہ حسین وہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں کوئی آ جاتا ہے تو پھر حسین خود بھی عظیم ہے، عظیم بنا بھی دیتا ہے. کربلا حسین کی، لیکن چمکتا ہوا آفتاب عباس بن گیا. یہ ایک پیغام تھا. کہا یہ جو عمل تھا جناب عباس کا کہ بھائی ہے تو پھر بھائی بولتا نہیں ہے جب تک حکم نہیں مل جاتا. کہا جب تک بڑی بہن زینب موجود ہے ام کلثوم بولیں گی نہیں، اور جہاں ضرورت ہوگی بولنے کا حکم ملے گا تو پھر ایسا خطبہ دیں گے کہ فدا کے خطبہ فدکیہ کی جھلک نظر آئے گی. خطبہ فدکیہ کی جھلک نظر آئے گی. تو ایک پیغام مل گیا. اچھا ہماری سوسائٹی دیکھیں، جب میں اپنی سوسائٹی کی بات کروں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم شیعہ، ایک انسانی سوسائٹی جس میں سب رہتے ہیں. چھوٹی بہن اتنا بولتی ہے کہ بڑی کو موقع ہی نہیں ملتا. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جس کا جو حق ہے، ام کلثوم یہی بتانا چاہ رہی بڑے کے ہوتے ہوئے کیا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا نہیں بولتا. مگر یہ کہ اگر بڑا حکم دے، بعض موقع پر سیرت دیکھیے مولا نے کیا کہا، ہم جواب نہیں دیں گے، یہ حسن بیٹھے ہیں جواب، یہ حسین ہے جواب دیں گے. تو بعض موقعوں پر یہ تربیت کے اصولوں میں سے ہوا ہوتا ہے. تو اگر جناب ام کلثوم کو سمجھنا ہے کہاں پر آنا پڑے گا، مولا عباس کی زندگی. بس میں نے بات کو تمام. ایک پوائنٹ اور، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اگر کربلا کے لیے مرکز قرار دیا ہے تو کیا کہا، الان. دیکھیں ہے تو مصائب کا جملہ، لیکن اس میں ایک فضیلت کا گوشہ نکالنا چاہ رہا ہوں. الان ان کا سرا ظہری، اے عباس تمہارے گزرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. کمر کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہتے پورا وجود جو ٹھہرا ہوتا ہے انسان کے اسی کمر کے اوپر ہوتا ہے. تھوڑا سا ایک فاصلہ بھی ادھر ادھر ہو تو آدمی نہ اٹھ پاتا ہے، نہ بیٹھ پاتا ہے، نہ لیٹ پاتا ہے. بلکہ بعض لوگوں کو تو پٹا لگا کے چلنا پڑتا ہے، بیلٹ لگانا پڑتا ہے، پھر بھی آرام. صرف ایک فاصلہ اگر تھوڑا سا، جیسے ڈسک پرابلم اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، خدا اس الان ان کسرا ظاہری کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. کیا کہا، الان ان کا، یعنی وجود حسین کا مرکز اگر قرار دیا ہے تو کس کا قرار دیا ہے، مولا عباس کو قرار دیا ہے. کہا اسی طریقے سے جیسے حسین کے لیے مرکز عباس ہیں وجود، اسی طریقے سے جناب زینب کے لیے اگر کوئی سہارا ہے تو وہ ام کلثوم ہے. کیونکہ جہاں جب بھی ضرورت ہوئی ہے تو بہن ام کلثوم کو لے کر چلی ہے. جیسے عباس بھائی حسین کے لیے مددگار ہے، ویسے ام کلثوم بہن زینب کے لیے. لہذا آپ دیکھیے ہم لوگ شام غریبہ کے جب مصائب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس میں کیا ملتا ہے، جب بچے بکھر گئے تھے تو جناب زینب نے کہا آؤ چلے بچے تلاش کرتے ہیں، حسین کی لاڈلی کہاں ہے؟ تو کس کو آواز دی تھی؟ کہا جناب ام کلثوم کو، بہن آؤ. یہ بلانا پیغام ہے کہ زینب اگر کسی پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ وجود ہے، وجود جناب ام کلثوم. ختم کر دیا میں نے بات کو. تو جناب ام کلثوم کے بہت اگر کلام نہیں ملے گا تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ بولنے نہیں جانتی تھی، بلکہ پھر کیا کہنا چاہتی ہیں، کہا بہن بڑی موجود ہے تو ادب کی رعایت یہ ہے کہ بڑی بہن حق کے تقدم رکھتی ہے، جہاں بہن حکم دے گی وہاں بولے گی. لہذا آپ کا خطبہ موجود ہے، موقع ملے تو اسے پڑھیے. آپ کے مراثی موجود ہیں، اسے آپ پڑھیے. کچھ اشعار ہے جو پڑھا ہے، اسی مرثیے میں سے میں نے ایک مصرع اٹھایا. آپ دیکھیے کسی بھی زبان کا معیار ہمیشہ نظم کو رکھا جاتا ہے. غور کیجئے گا کہ اس کی زبان کتنی اچھی ہے، اور اس کے لیے دلیل کہاں سے لے کر آتے ہیں. کہا مرزا دبیر، میر انیس،
علامہ اقبال فلاں کے کلام کو دیکھا جائے، پھر اس کے بعد یہ قافیہ ہو سکتا ہے نہیں، یہ ترکیب ہو سکتی ہے نہیں، یہ ترکیب کہا دلیل کس کو مانا جاتا ہے؟ نظم کو اور کلام کو۔ کہا بہت بڑی دلیل ہوتی ہے نظم۔ جناب ام کلثوم نے مرثیہ کہہ کے بتا دیا کہ عظمت حسین کیا ہے، اس کلام سے بھی بتا دیتے ہیں، اور کتنا ہنر ہے ام کلثوم کو بولنے کا اس نظم سے ظاہر کر دیتے ہیں کہ جناب ام کلثوم نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی، غور کیجئے گا، بلکہ کہا مولانا ہمارا سردار۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ حسین کو ایک رشتے میں محدود کر کے مت دیکھو، کیونکہ بھائی کہہ کے ایک رشتہ محدود کر دیں۔ کربلا میں حسین نے ہر رشتے کا بھرم رکھا ہے، چاہے وہ آقائی کا ہو، چاہے وہ برادر اور بھائی کا ہو، چاہے باپ کا ہو، چاہے بیٹے کا، ہر رشتے کا بھرم رکھا ہے۔ تو جناب ام کلثوم نے کہا ہے کہ جناب حسین کی شخصیت کو محدود کر کے مت دیکھو، حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین سردار ہے۔ مولانا وہی لفظ ہے جو رسول نے غدیر میں کہا تھا، من قلت مولا فہذا علی مولا۔ کہا ایک مولا وہاں پر رسول نے دکھایا ہے، آج اسی مولا کی معرفت جناب ام کلثوم کر رہی ہیں۔ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، جناب ام کلثوم کا صدقہ ہے، ہماری بچیوں کو کردار جناب ام کلثوم عطا فرما۔ بار الہ جن کی آغوش خالی ہے، جناب ام کلثوم کا واسطہ ہے، انہیں نعمت اولاد سے نواز دے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب ام کلثوم کا، رحمت للعالمین کا، یہ ایام رحمت للعالمین کے ایام چل رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمتوں سے کبھی ہمیں دور نہ رکھنا، ہمیشہ اپنی رحمتوں میں شامل حال رکھنا۔ تیری رحمتوں کے مصادیق میں سے ایک مصداق عتم امام عصر ہیں، ہمیں ان کی بارگاہ کا غلام بنائے رکھنا، اور اس رحمت کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ امام مہدی کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عطا ہو جناب ایک مرتبہ صلوات کا سہارا عنایت فرمائیں۔ چونکہ آج جو ہے بی بی ام کلثوم کی جو ہے ولادت کا دن تھا، حضرت نے ابھی فرمایا، اور آپ نے جو تقریر فرمائی جی، تو میرے والد کا ایک بند ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جناب کلیم حیدر شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس گھرانے کی تو مقتل سے شناسائی ہے، اس گھرانے کی تو مقتل سے شناسائی ہے، دیدہ ور دیکھ جہاں تک تیری بینائی ہے، دیدہ ور دیکھ جہاں تک تیری بینائی ہے، اور تیر و تلوار پہ رکتے تو جری تھے سب لوگ، تیر و تلوار پہ رکتے تو جری تھے سب لوگ، کربلا زینب و کلثوم تلک آئی ہے، کربلا زینب و کلثوم۔ آپ سے ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ آواز صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توبہ۔